نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ النبی الکریم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ رب العزت کا بے پایہ لطف و کرم اور احسان عظیم ہے کہ جس کی توفیق سے ہم یہاں آج بہاولپور کی ڈسٹرکٹ بار میں وکالت کے شعبے سے تعلق رکھنے والے اسپیشلسٹس اور ایڈوکیٹس کے مابین موجود ہیں۔ اللہ رب العزت آپ کی کاوشیں جو آپ ہمیشہ ملک و قوم کے لیے، اعلیٰ عدلیہ کے لیے اور اس ملک میں انصاف اور عدل کے نام کو روشن کرنے کے لیے اپنی مساعی جلیلہ میں مصروف کار رہتے ہیں، اللہ رب العزت آپ کی کاوشیں قبول فرمائے۔ اور ہم دعا کرتے ہیں کہ آپ اور ہم مل کر اپنی فکر، سوچ، ولولے اور اپنی پروفیشنل اپروچ اور ان اقدامات کے ذریعے جو عدل انصاف ہم سے تقاضا کرتا ہے، جو دین اسلام اور شریعت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم ہم سے تقاضا کرتی ہے، اور قرآن اور سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی روشنی میں عطا کردہ قوانین اور ضوابط ہم سے تقاضا کرتے ہیں کہ ہم ہر قدم پر اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے دکھائے ہوئے رستوں پر چلتے ہوئے انسانیت کی خدمت کا فریضہ انجام دیتے رہیں، اور اس خدمت میں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں سرخرو ہوں۔ میرا ٹاپک جس کا آپ نے ذکر کیا، ریاست مدینہ کا آئین، جسے میثاق مدینہ سے موسوم کیا جاتا ہے، جسے وثیقۃ المدینہ کے نام سے بھی یاد کیا جاتا ہے، اس کا ایک دستوری جائزہ، وہ رائج دساتیر عالم جس میں امریکن کانسٹیٹیوشن ہے، برٹش کانسٹیٹیوشن ہے، اور رائج یورپین کانسٹیٹیوشن اور کانسٹیٹیوشنل پرنسپلز کے ساتھ کانسٹیٹیوشن آف مدینہ کے پرنسپلز کا یہ تقابلی جائزہ تھا، جو لینے کے بعد اللہ کی توفیق سے ہم نے اسٹیبلش کیا، اور اس میں سے نظام اخذ کیا، سسٹم اخذ کیے، آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے عطا کردہ کانسٹیٹیوشنل پرنسپلز ڈیرائیو کیے، اور انہیں امریکن، برٹش اینڈ یورپین کانسٹیٹیوشنل پرنسپلز کے ساتھ کمپیئر کر کے ثابت کیا کہ اصل عظمت اسی دستور کی، اسی ریاست مدینہ کی تھی، اور بنیاد وہی تھی جو آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے 1450 سال پہلے ریاست مدینہ کی شکل میں ہمیں عطا کر دی۔ سب سے پہلے یہ ایک وثیقہ تھا، ضرورت اس امر کی تھی کہ اس کی آئینی، دستوری اور کانسٹیٹیوشنل حیثیت کو ثابت کیا جائے، اسٹیبلش کیا جائے۔ تو اللہ نے توفیق دی کہ اس وثیقۃ المدینہ کو 63 دستوری آرٹیکلز کی شکل میں آرٹیکولائز کیا، اور اس کے 63 آرٹیکلز اخذ ہوئے، اور پھر ہر آرٹیکل میں سے پھر وہ سسٹمز ڈرائیو ہوئے جس کی بنیاد پر آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ریاست مدینہ کو قائم فرمایا۔ جب ہم اس ریاست کو دیکھتے ہیں تو وہ ایک ایسی ملٹی کلچرل سوسائٹی کا ایک ماڈل نظر آتا ہے، ایک ہائیبرڈ سوسائٹی کا ماڈل نظر آتا ہے، اور فی الحقیقت ملٹی ایتھنک سوسائٹی کا ایک خوبصورت ماڈل نظر آتا ہے، اور پیسفل کو ایگزسٹنس، جسے پرامن بقائے باہمی کا ایک خوبصورت ماڈل سمجھ سکتے ہیں، وہ نظر آتا ہے۔ ایگیلیٹیرین سوسائٹی کا ماڈل نظر آتا ہے، اور پلورلسٹک سوسائٹی کا ایک خوبصورت ماڈل جو آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف پرنسپلز کی شکل میں ریاست مدینہ کو عطا نہیں کیا، بلکہ 10 سال کے مختصر سے عرصے میں اسے امپلیمنٹ بھی کر دیا۔
and in true letter and spirit, that was the first written constitution which was actually implemented in the lifetime of Holy Prophet sallallahu alaihi wasallam. جب ہم اس کی تفاصیل میں جاتے ہیں، میں صرف اس کا ایک طائرانہ ویو کے ساتھ میں جائزہ لوں گا، کیونکہ یہ 1300 صفحے کی میری کتاب ہے، اور اللہ نے مجھے توفیق دی کہ میں نے مصر میں یہ پی ایچ ڈی کی اور کائرو یونیورسٹی میں نے یہ سبمٹ کیا، اور میرے جو سپروائزر تھے وہ کانسٹیٹیوشنل لا کی اتھارٹی تھے، جو پورے عرب میں ابو الدستور، فادر آف دا کانسٹیٹیوشن کا نام جن کو دیا گیا، اور ان کی سپرویژن میں یہ مجھے کام کرنے کا موقع ملا، اور الحمدللہ یہ عربی زبان میں میں نے ڈائریکٹ یہ کام کیا، اور اس کے بعد انگلش زبان میں یہ ٹرانسلیٹ ہو گیا، اور اب انشاءاللہ ایک آدھ مہینے میں یہ پرنٹ ہو کر آپ کے سامنے آ جائے گا۔ میں اس کا ایک مختصر سا جائزہ لیتے ہوئے اور ان کے مختلف آرٹیکلز کا جو آج کی ہم گفتگو کی مناسبت سے ضروری سمجھتے ہیں، میں ان کا جائزہ لوں گا انشاءاللہ، پھر انہیں اپنے حالات کے ساتھ کمپیئر کریں گے بتوفیق اللہ تعالی۔ پہلے، دوسرے اور تیسرے آرٹیکل میں آقا صلی والسلام نے، دس از دا آرٹیکل آف دا کانسٹیٹیوشن آف مدینہ، اور میں اس کو برسبیل تذکرہ عرض کرنا چاہتا ہوں۔ ہو سکتا ہے آپ کے ذہن میں ہو کہ آر یو دا فرسٹ پرسن کمنگ ود دس ٹرمینالوجی آف کانسٹیٹیوشن آف مدینہ؟ میں یہ عرض کرتا ہوں کہ کام کانسٹیٹیوشنلی تو پہلا کیا ہے، مگر اس کی دستوری حیثیت کو مجھ سے پہلے جو اورینٹلسٹ تھے، جن کا اپنے اپنے میدان میں طوطی بولتا تھا، جس میں مونٹگومری واٹ شامل ہیں، آر بی روبن شامل ہیں، جس میں مائیکل لیکر شامل ہیں، جس میں سارجنٹ شامل ہیں، اور بڑے بڑے اورینٹلسٹ کو 50-60 بن جاتے ہیں۔ جب ان کی کتابوں کا جائزہ لیتے ہیں، انہوں نے اپنی زندگی کا آدھا وقت جزیرۃ العرب میں اور مدینہ المنورہ کے ارد گرد یثرب کی سرزمین میں جا کر گزارا، اور اس وثیقۃ المدینہ کی روشنی میں سٹڈی کی، اور وہ بھی اس نتیجے تک پہنچے کہ اگر آج روئے زمین پر کسی ڈاکیومنٹ کو کانسٹیٹیوشن کا ٹائٹل دیا جا سکتا تھا تو یہ کانسٹیٹیوشن آف مدینہ اور یہ وثیقۃ المدینہ۔ میں نے اپنی کتاب میں کئی چیپٹرز جو قائم کیے، اس میں میں نے ان کا حوالہ ساتھ ساتھ دیا، اور بلکہ جو انہوں نے نقد کیا، جو کرٹیسزم کیا، اس کو بھی شامل کیا، اور جو کرکس تھا وہ بھی ساتھ ساتھ لے کے چلتا رہا، تاکہ یہ کوئی نہ کہہ سکے کہ ہم مسلمان ہیں، اللہ پر اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر بیلیو کرتے ہیں، اس لیے ہم اس وثیقۃ المدینہ کو دستور کی اور ایک آئینی حیثیت دے رہے ہیں۔ بات وہاں سے کرنی چاہیے جو انکار کرنے والے ہوں۔ تو میں نے کام شروع کرنے سے پہلے جو منکرین تھے ان کے ہاں سے منوا کے کام شروع کیا، کہ وہ خود اس کے معتقد تھے، وہ لکھنے والے تھے۔ انہوں نے کہا کہ there was the only one document جس کو کوئی ٹائٹل دینا چاہے کانسٹیٹیوشن کا تو کمپریہنسولی جس کو کانسٹیٹیوشن کا نام دیا جا سکتا تھا وہ وثیقۃ المدینہ تھا۔ اب اس کے پہلے آرٹیکل میں جہاں سے ثابت ہو رہا ہے، آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ھذا کتاب من محمد النبی رسول اللہ۔ جب فرمایا ھذا کتاب، تو یہاں سے ثابت ہو گیا کہ that was a document، اور کتاب سے مطلب وہ ریٹن کانسٹیٹیوشن تھا۔ تو پتہ چلا جو دستور آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ریاست مدینہ کو عطا کیا وہ کسٹم بیسڈ نہیں تھا، وہ نارمز بیسڈ نہیں تھا، وہ ان ریٹن نہیں تھا، وہ ریٹن کانسٹیٹیوشن تھا جو آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کے لیے ریاست مدینہ کی شکل میں آئین دستور مدینہ اور آئین ریاست مدینہ کی شکل میں عطا کیا۔ پھر فرمایا من محمد النبی رسول اللہ، اور اس کی لا گیور یا اتھارٹی یا سوورن اتھارٹی جو دیتی ہے لا گیور کی حیثیت سے فرمایا من محمد النبی اللہ، اس دستور کو دینے والی جو شخصیت ہے وہ رسول اللہ ہے۔ یہ واضح کر دیا۔ اب جب بھی کوئی کانسٹیٹیوشن کہیں بھی رائج ہوتا ہے، امپلیمنٹ ہوتا ہے، سب سے پہلے یہ تصور کیا جاتا ہے
ایک کانٹریکٹ ہے, اٹ از اے کووننٹ. کوئی بھی کانسٹیٹیوشن آپ کانٹریکٹ لا میں پڑھتے ہوں گے, آپ نے پڑھا ہے کہ اٹ از اے کووننٹ, یہ کانٹریکٹ ہے. کسی بھی کانٹریکٹ کو سنگل ہینڈیڈلی آپ پائے تکمیل تک نہیں پہنچا سکتے, اس کے لیے کووننٹ ٹو دا پارٹیز چاہیے ہوتی ہیں. اب میں یہاں پر مینشن کر دوں جو اس پہلے, دوسرے اور تیسرے شک میں, آرٹیکل میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مینشن فرما دیا کہ یہ جو دستور لکھا جا رہا تھا, یہ کووننٹ اور کانٹریکٹ جو سائن ہو رہا تھا, پارٹی ٹو دا کانٹریکٹ کون تھے؟ بین المؤمنین والمسلمین, جو قریش سے آنے والے مہاجرین تھے وہ تھے, اور جو مدینہ منورہ میں اپنے اجداد سے جو سیٹل تھے, آکیوپینٹ تھے, وہاں کے سیٹلرز تھے, اور وہ انصار مدینہ. پہلی جو پارٹی ٹو دا کانٹریکٹ تھے وہ مسلمان جو ہجرت کر کے آئے, اور وہاں کے سیٹلرز جو انصار تھے, پہلی پارٹی وہ تھی. پھر فرمایا من قریش و اہل یثرب, واضح کر دیا جو قریش سے یعنی ہجرت کر کے آئے تھے, اہل یثرب, مدینہ پاک کا پہلا نام یثرب تھا. اور یثرب جو عربی زبان میں وباؤں, بیماریوں کی اماج گاہ کو کہتے ہیں. تو پتہ چلا کہ مدینہ حضور کے قدم اقدس نے بنا دیا. جب اپنا قدم مبارک رکھا, میں اس کی 2 تعبیرات عرض کروں گا اور 2 تشریحات عرض کروں گا. ایک یہ کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے قدم رنجا فرمایا تو وہ مدینہ بن گیا, وہ برکت والا طیبہ اور طابہ جس کے ذکر ہوتا ہے وہ بن گیا. اور دوسرا مدینہ مدن سے ہے, اور مدن اجتماعیت کے گھر کو کہتے ہیں, سویلائزیشن کے مرکز کو مدن کہتے ہیں. تو پتہ چلا جب آقا صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے, نہ وہاں قانون تھا بلکہ لا قانونیت تھی, نہ نظام تھا, نہ اصول تھا, نہ قوانین تھے, نہ قواعد تھے, نہ کوئی قانون کو سمجھتا تھا, نہ قانون کا دورہ تھا, نہ انسانیت تھی, نہ امن تھا, نہ آشتی تھی, نہ پیار تھا, نہ مودت تھی, نہ قبائل کے درمیان کوئی مودت پیدا کرنے والا تھا, نہ اس خون ریزی کو کوئی روکنے والا تھا. وہاں پر ایک بربریت کا عالم تھا, اور یہود رائج تھے, غالب تھے, مسلط تھے, اور وہ مختلف انصار کے قبیلوں کو, جن میں اوس, خزرج اور قینقاع تھے, ان تینوں قبیلوں کو آپس میں لڑوا رہے تھے. تو وہ وباؤں کی جو اماج گاہ تھی اسے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے سویلائزیشن میں بدل دیا. اور سویلائزیشن کے لیے دستور چاہیے ہوتا ہے, آئین چاہیے ہوتا ہے, ایک سربراہ ریاست چاہیے ہوتا ہے, ایک نظام چاہیے ہوتا ہے, اور پھر ایک ایسا معاشرہ بنا دیا جسے آج ایگیلیٹیرین سوسائٹی بھی ہم کہہ رہے ہیں, ملٹی ایتھنک سوسائٹی. ہر مذہب کے ماننے والوں کو آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے وحدت کی لڑی میں پڑو کر مدینہ بنا دیا. اس لیے that was the center of civilization which came into being after the holy step of Holy Prophet صلی اللہ علیہ وسلم. اب اس کے بعد فرمایا کہ وَأَهْلِ يَثْرِبَ, اور جو یثرب کی سرزمین پر جو آباد قبائل تھے ان کے مابین, وہاں پر تقریباً 20 یہودیوں کے قبائل تھے جو چھوٹے چھوٹے یونٹس کی شکل میں رہتے تھے. وہ آلریڈی وہاں آباد تھے, انہیں بھی شامل کیا, جن کی تعداد 8 سے 10 ہزار مورخین لکھتے ہیں. باقی ریاستوں کے باشندے, تو تقریباً وہاں پر 14 ریاستیں تھیں جن میں یہود قبائل بھی تھے, مشرکین بھی تھے, دیگر بھی تھے, ان کو ماننے والے ان کے الائس بھی تھے, اور مسلمانوں کے قبائل بھی تھے. آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے سب کو جوڑ کر یونینیمسلی ایگریمنٹ کے ساتھ ریاست مدینہ کو آئین دیا, اور اس کی سربراہی یونینیمسلی آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو سونپ دی گئی. باقی وہاں پر رہنے والوں میں 15 سے 20 ہزار دیگر قبائل کے لوگ تھے, اور آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال مبارک سے 30 سے 40 یا 45 ہزار تک عدد جو ہے مینشن کیا جاتا ہے. وہ مدینہ منورہ کی ریاست کی پاپولیشن اس وقت تصور کی جاتی تھی. اب فرمایا کہ اہل یثربہ میں یہود تھے, پھر یہود قبائل, ومن تبعہم, پھر جو ان کے فالوورز تھے, ان کے الائس تھے, فلاحق بہم, اور جنہوں نے انہیں جوائن کیا تھا, ان سے الحاق کیا تھا یا ان کے الائس بنے تھے, وجاہد معہم, جو ان کے ساتھ جہاد کرنے کے لیے تیار ہوئے تھے, انہیں بھی شامل کر دیا. آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی باشندے کو چھوڑا ہی نہیں. یہ ہے سب سے پہلے عظمت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم
کہ جب آپ ایک ریاست کو آئین عطا کر رہے ہیں، آپ نے پارٹی ٹو دا کووننٹ اینڈ کانٹریکٹ کے کانسیپٹ کے تحت کسی ایک باشندے کو خالی نہیں رہنے دیا، جو جس قبیلے سے تعلق رکھتا تھا اس قبیلے کو اس کے نام کے ساتھ کانسٹیٹیوشن آف مدینہ کے ڈاکیومنٹ میں کانٹینٹ میں ذکر کر دیا۔ مجھے آج کوئی آپ دستور اٹھا کے دے دیں جس میں وہاں کے یونٹس جو کانسٹیٹیوشن کا حصہ بن رہے ہوں یا ریاستیں جو اس کی تاسیس میں اپنا کردار ادا کر رہی ہوں، ان کا نام اور ان کی ایکنالجمنٹ کسی دستوری ڈاکیومنٹ میں شامل ہوئی۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں ایکنالجمنٹ عطا کی، کانفیڈنس دیا۔ وہ قبائل جنہیں کوئی کچھ نہیں مانتا تھا انہیں بھی اپ گریڈ کیا، اپ لفٹ کیا، ان کا ذکر بھی اس دستوری ڈاکیومنٹ میں دے کر کہا کہ ہیو اور ہیو ناٹس، یہی ریاست مدینہ کی پہلی شان ہوگی کہ ہیو اور ہیو ناٹس جو ہے ایک ہی مقام پر کھڑے ہوں گے، ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے محمود و ایاز، تو ایک ہی صف میں ایکویلٹی کے ساتھ انہیں ایک ہی لیول پر کھڑا کر دیا۔ یہ سب کچھ کرنے کے بعد پھر آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ان سب کو ایکنالجمنٹ عطا کر دی، پھر ایک کانسیپٹ عطا کیا، پھر اینڈ پہ فرمایا انہم امۃ واحدۃ من دون الناس۔ پھر آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو وحدت امت کا ایک کانسیپٹ عطا کر دیا، انہیں سنگل یونٹی بنا دیا، انہیں کانسٹیٹیوشنل نیشن بنا دیا، انہیں جیوگرافیکل نیشن بنا دیا، انہیں ایک نظم میں پرو دیا، ایک ایجنڈا دے دیا، ایک آئیڈیالوجی دے دی، ایک قومیت دے دی، ایک تشخص دے دیا، ایک احساس دے دیا، اور اس کے ساتھ جوڑ دیا، اور انہیں آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک وحدت کے ساتھ ایک ایسی عدیم المثال ایک تصور عطا کیا کہ جس کی بنیاد آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے مذہب پر نہیں رکھی، قومیت کی بنیاد اور وحدت امت کی بنیاد مذہب پر نہیں رکھی، بلکہ اتحاد، یگانگت اور داخلی خارجی امن اور آشتی اور پیار پر رکھی۔ یہ اس کا پہلا حسن تھا۔ ایک تو انہم امۃ واحدہ من دون الناس، فرمایا یہ سب کے سب مل کر ایک یونٹی کی شکل اختیار کر رہے ہوں گے، اور وہاں سے سنگل یونٹی کا کانسیپٹ مارز وجود میں آیا۔ اس کے بعد اگلے آرٹیکل نمبر 30 میں اس کی تائید میں ایک اور آرٹیکل آیا، اس میں آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان یہودا بنی اوف، کیونکہ وہاں پر تقریباً 14 قبائل تھے، میں نے عرض کیا، اور میں ابتداً یہ عرض کر دوں کہ جب امریکن کانسٹیٹیوشن مارز وجود میں آیا تو آپ کو پتہ ہے کہ جتنے وہاں کی ریاستیں تھیں یا اسٹیٹس تھیں جو اس کانسٹیٹیوشن کو بننے میں اپنا کردار ادا کر رہی تھیں، ان کا عدد تھا 9، اور جو ریاست مدینہ اور آئین ریاست مدینہ کے لیے اپنا کردار اور جو ریاستیں ادا کر رہی تھیں ان کا عدد تھا 14، اور آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے سب کو شامل کر لیا اور ایکنالجمنٹ دے دی۔ پھر وہاں یہود قبائل کے اور پھر ان کے الائز قبائل بہت بڑی تعداد تھی، تو آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا ایک ریپریزنٹیٹو قبیلہ بنی اوف کو آپ نے ایک سمبولیکلی مینشن کر دیا اور فرمایا ان یہود بنی اوف امۃ مع المؤمنین۔ فرمایا جو بنی اوف کے جو یہود ہیں، میں کوئی یہ نہ سمجھے کہ یہود اور مائنورٹیز کو سائڈ پہ کر دیا، میجورٹی کو سائڈ پہ کر دیا، ان کا آئین اور ہے، ان کا آئین اور ہے، ان کے حقوق اور ہیں اور ان کے حقوق اور ہیں، نہیں۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان یہود بنی اوف امۃ مع المؤمنین، جو بنی اوف کے یہود ہوں گے وہ بھی امت ہیں، مع المؤمنین، ان مؤمنین کے ساتھ اسی درجے میں امت کا درجہ رکھیں گے۔ اب امت کا کانسیپٹ پھر فرمایا کہ وہ اپنی سوچ میں، اپنی فکر کے اندر، اپنی آئیڈیالوجی میں ون نیشن ہوں گے، ون آئیڈیالوجی ہوں گے، ون ماڈل رکھیں گے، اور وہ ملٹی کلچرل سوسائٹی اور ملٹی ایتھنک سوسائٹی کا حصہ ہوں گے، اور اس ریاست مدینہ کو بنانے میں اپنا کردار ادا کریں گے۔ ان کے حقوق اور واجبات بھی ایک جیسے ہوں گے، ان کی رسپانسبلٹیز بھی ایک جیسی ہوں گی، ان کا اپنا حق بھی اس ریاست پر ایک جیسا ہوگا، اور ان میں اور مؤمنین اور مسلمین میں کوئی فرق نہیں ہوگا۔ پہلے یہ فرمایا، اس کے بعد آپ نے فرمایا کہ لِلْيَهُودِ دِينُهُمْ وَلِلْمُسْلِمِينَ دِينُهُمْ، بلکہ اس سے پہلے عرض کر دوں کہ ابو عبید قاسم بن سلام فرماتے ہیں کہ ایک اور لفظ آیا ہے، فرمایا ان یہود بنی اوف مع المؤمنین بھی آیا ہے اور من المؤمنین بھی آیا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ بنی اوف کے یہود یعنی مائنورٹیز جو ہے ان کا درجہ امت میں، فرمایا
مؤمنین کے ساتھ ہوں گے، پھر فرمایا مؤمنین میں سے ہوں گے، یہ بھی فرما دیا۔ فرمایا ان کے رائٹس اور رسپانسبلٹی کی ذمہ داری رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اسی طرح ہوگی جیسے مسلمانوں کے لیے، ان کے حقوق اور واجبات کی ذمہ داری رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایز اے ہیڈ آف اسٹیٹ اسی طرح ہوگی جیسے مسلمانوں کے لیے ہے۔ پھر آگے فرمایا ان کو ہر چیز میں اشتراک ہوگا مگر ان کو اپنے ریلیجس رائٹس میں آزادی حاصل ہوگی۔ یہاں پر فریڈم آف ریلیجن کا کانسیپٹ پہلی دفعہ جنم لے رہا۔ امریکہ چیمپئن بنتا ہے فریڈم آف ریلیجن کا۔ آپ جب گہرائی میں جائزہ لیں تو کنیکٹیکٹ کا ایک کانسٹیٹیوشن تھا جہاں لکھا تھا اوائل دور میں 1600 میں کہ یہ گاڈ گفٹڈ ہوگا، مگر اس کے بعد جب اوریجنل کانسٹیٹیوشن آیا وہاں انہوں نے گاڈ گفٹڈ لفظ ہی اڑا دیا۔ انہوں نے کہا ہم فریڈم آف ریلیجن پہ بلیو کرتے ہیں، مگر بلیو وہ کچھ اور کرتے ہیں، امپلیمنٹ کچھ اور کرتے ہیں اور نظر کچھ اور آتا ہے۔ اب یہاں پر دیکھیں پہلی دفعہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لِلْيَهُودِ دِينُهُمْ، یہود قبائل کا دین اور اپنے دینی تہوار پر اپنی عبادات اور اپنے معاملات اپنے مذہب کے مطابق اڈاپٹ کرنے میں وہ آزاد ہوں گے، اور مسلمان اپنے مذہب میں آزاد ہوں گے، کسی کو کسی کے مذہب میں مداخلت کرنے کی کوئی اجازت نہیں ہوگی، یہ فرما دیا۔ اس کے بعد آپ نے فرمایا وَمَوَالِيهِمْ وَأَنفُسُهُمْ، ان کے جو الائز ہوں گے انہیں بھی وہی حق حاصل ہوگا، اور مذہبی آزادی بھی ہوگی، فریڈم آف ایکسپریشن بھی ہوگا، فریڈم آف سپیچ بھی ہوگا، اور وہ اپنے مذہب کے مطابق اپنی عبادت گاہوں میں اپنے تہوار آزادی سے منائیں گے۔ ریاست مدینہ ان کی حفاظت کرے گی، کبھی ان کی مخالفت نہیں ہوگی۔ اس کے بعد آگے سوال آتا ہے کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ریاست مدینہ کو ماڈل کیا دیا؟ جب بھی کوئی ریاست بنتی ہے اس کا ایک ماڈل ہوتا ہے۔ ایک ذہن میں آتا ہے جب دنیا کے ماڈلز کو دیکھا جاتا ہے تو ہمیں ایک آئسولیشن کا ماڈل نظر آتا ہے۔ آئسولیٹ نہیں کیا آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے، تو آئسولیشن کے ماڈل کو بھی نیگیٹ کر دیا۔ پھر آپ نے اسیمیلیشن یعنی اختلاط کے ماڈل کو بھی نیگیٹ کر دیا، اور پھر اینیہیلیشن کے آپ نے ماڈل کو بھی نیگیٹ کر دیا، یعنی کسی کے وجود کو ختم کر کے کسی کے وجود کو زندہ کیا جائے، یہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے ہوتے ہوئے ہو نہیں سکتا۔ فرمایا یہاں ماڈل کیا ہوگا؟ فرمایا ریاست مدینہ کا ماڈل آف انٹیگریشن بنا دیا، انٹیگریٹ کر دیا، آپس میں جوڑ دیا، آپس میں ایک دوسرے کا مددگار بنا دیا، اخوت کا جذبہ بھی پیدا کیا، بھائی چارہ بھی پیدا کیا، انسانیت کو انسانیت کے ساتھ جوڑ دیا، مذاہب عالم کو آپس میں ایک دوسرے کے قریب کر دیا، معاشرے کو معاشرے سے جوڑ دیا، انسان کو انسان سے جوڑ دیا، اس کی فکر کو جوڑ دیا، آئیڈیالوجی کو جوڑ دیا، مقصد حیات کو جوڑ دیا، اور اس کے اندرونی بیرونی خطرات کو ایک جیسا بنا دیا۔ اور ایک اور آرٹیکل میں آیا کہ اگر ریاست مدینہ پہ کوئی حملہ کرے گا بیرونی دشمن تو سب کے سب ریاستیں مل کر اس کا دفاع کریں گی۔ اور پھر آگے میں عرض کروں گا کہ ان کو پھر انڈیپینڈنٹ بھی کر دیا۔ تو یہ جو ماڈل تھا آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اس لیے عطا کیا تاکہ معاشرہ انڈیپینڈنٹ اپروچ کے ساتھ ڈیولپ کر سکے، گروم کر سکے، گرو کر سکے، ارتقائی مراحل سے گزرتا ہوا ہر دور کا مقابلہ کر سکے، اس میں اجتہادی فکر بھی ہو، اس میں نظریاتی فکر بھی ہو، آئیڈیالوجی بھی ہو، قومیت بھی ہو، تشخص بھی ہو، آئیڈینٹی بھی ہو، اور اپنی سوچ اور فکر میں آزاد ہو کر وہ معاشرہ ہر دور میں وہ سلطان بنے۔ یہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ نقطہ نگاہ تھا۔ اب اس کے بعد جب ہم آگے چلتے ہیں تو پھر آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ڈیولوشن آف پاور کا پہلا کانسیپٹ جو میں عرض کر رہا ہوں، ڈیولوشن آف پاور، جس کو ہم کہتے ہیں بلدیاتی نظام، اس کے بانی بھی آقا صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس کی ڈیولوشن کوئی کہتا ہے مونٹیسکیو اس کا بانی ہے، میں کہتا ہوں مونٹیسکیو تو بہت بعد میں آیا ہے۔ یہ 622 میلادی میں آقا صلی اللہ علیہ وسلم ریاست مدینہ کو آئین دے رہے تھے، اور اس میں ڈیولوشن جس کو بلدیاتی نظام کہتے ہیں، جس کو لوکل باڈی سسٹم کہتے ہیں، اگر کائنات میں سب سے پہلے لوکل باڈی سسٹم کسی ہستی نے دیا ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ ریاست مدینہ کے آئین کا آرٹیکل نمبر 3 جو ہے اس میں یہ دلیل ہے، فرمایا المہاجرون من قریش علی ربعتہم یتعاقلون بینہم معاقلہم الاولی وہم یفدون عنہم بالمعروف والقسط وبین المؤمنین۔
اس کے ذریعے سے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے جو 14 قبائل تھے ان سب کو ایڈمنسٹریٹولی انڈیپینڈنٹ کر دیا، ان کو صوبائی خود مختاری عطا کر دی۔ آپ نے فرمایا ہر قبیلہ آزاد ہوگا، خواہ وہ یہود قبیلہ ہو، مسلمانوں کا ہو، نصارہ کا ہو، مشرکین کا ہو، as long as they have taken the oath of allegiance for the sake and for the unity of the constitution of Medina, they will be protected by Rasulullah sallallahu alaihi wasallam as head of state۔ آپ نے فرمایا کہ ہر قبیلہ اپنے رینسم منی میں آزاد ہوگا، اپنے فائنینشیل مینجمنٹ میں آزاد ہوگا، اپنے لوکل کسٹمز اینڈ نارمز میں آزاد ہوگا، اپنے کلچرل اینڈ ٹرائبل پریکٹسز میں آزاد ہوگا، اپنے ایڈمنسٹریشن میں آزاد ہوگا، اپنی مینجمنٹ میں آزاد ہوگا، اپنے ٹیکس سسٹم میں آزاد ہوگا، لوکل جو بھی گروتھ ہوگی اور جو بھی اس کی آؤٹ کم ہوگی وہ ساری لوکل اپنے صوبوں پر لگانے میں آزاد ہوگا، سرکار اور وفاق 1 روپے بھی لینے کی مجاز نہیں ہوگی۔ اب یہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے سسٹم دے دیا، فرمایا ایک دوسرے کے قبائل میں اگر تمہارا کوئی بندہ مر جائے تو جو دیت کا قانون ہے جو نسلاً بعد نسلیں تمہارے آباء و اجداد میں چلا آ رہا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے نارمز اور کسٹم بدلنے نہیں آئے بلکہ ان کی ضمانت دینے آئے، ان کی حفاظت کرنے آئے ہیں۔ ہمارے ہاں کیا ہوتا ہے، نظام بدل جاتا ہے، اقدار بدل جاتی ہیں، سوچ بدل جاتی ہے، نیا لوکل باڈی سسٹم آ جاتا ہے، صدر کیا بدلا کہ پاکستان ہی بدل جاتا ہے، وزیر اعظم کیا بدلا کہ پھر معاشرت ہی بدل جاتی ہے، پھر قانون بدل جاتا ہے، دستور بدل جاتا ہے۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ریاست مدینہ وہ ریاست ہے جو ایک دفعہ آرٹیکل میں کہہ دیا آج تک اس کی امینڈمنٹ نہ آئی ہے نہ کبھی آ سکتی۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی حیثیت جو تھی وہ ہیڈ آف اسٹیٹ کی بھی تھی اور جوڈیشل پاور بھی آپ کے پاس تھی، مقننہ، عدلیہ اور انتظامیہ، یہ تینوں طاقتیں آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے، جس کو سپریشن آف پاور کا پورا نظام ہے، وہ وہاں وہ موجود تھا۔ مگر پہلے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس میں یہ ساری طاقتیں یہ سماتی تھیں، پھر بعد میں انڈیپینڈنٹلی ان کو الگ الگ وجود عطا کر دیا اور پھر ان کی ایڈمنسٹریشن انڈیپینڈنٹ کر دی۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جوڈیشل پاور بھی تھی اور جس کا اعتراف وہاں کے رہنے والے ہر باشندے اور ہر قبیلے کی ریپریزنٹیٹو کو ہوتا تھا۔ آپ نے فرمایا یہ آرٹیکل نمبر 28 ہے جو پڑھ رہا ہوں، انکم مختلفتم فیہ من شیء فإن مردوہ الی اللہ و الی محمد، فرمایا اگر تم میں آربیٹریشن کی ضرورت پڑے، کوئی جھگڑا ہو جائے، فساد ہو جائے، اختلاف ہو جائے اور جوڈیشل میٹر ہو تو فرمایا سب کے سب مل کر ریاست مدینہ کے ہیڈ جو ہمارے سپریم کورٹ کے ہیڈ بھی ہوں گے، جو آئین کے اور ریاست اور عدل اور انصاف کے ہیڈ ہوں گے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ان کے پاس اپنے مسئلے کے حل کے لیے جایا کریں۔ اس کے بعد آگے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی جوڈیشل اور ایگزیکٹو رسپانسبلٹی کا ذکر بھی اسی دستور میں کر دیا۔ آرٹیکل 52 پڑھ رہا ہوں، فرمایا انہ ما کان بین اہل ھذہ الصحیفہ من حدث او اشتجار یخاف فسادہ فإن مردہ الی اللہ وإلی محمد رسول اللہ وإن اللہ علی اتقی ما فی ھذہ الصحیفہ وابرہ۔ فرمایا کہ اگر دستور کے ماننے والے، دس از دا فرسٹ تھنگ، دستور کے ماننے والوں کے درمیان اگر کوئی قتل ہو جاتا ہے، کوئی جھگڑا ہو جاتا ہے، کوئی فساد ہو جاتا ہے، کوئی کرمنل کیس ہے، کوئی فوجداری کا کیس ہے، کوئی کسی قسم کا کیس ہے، اور اگر معاشرے میں فساد ہونے کا خطرہ ہو اور دو قبیلوں کے درمیان خون ریزی کا خطرہ ہو، حضور نے آرٹیکل دے دیا 52، سب سے پہلے اپنا حق لینے کے لیے وہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں آئیں گے اور وہی فیصلہ کریں گے۔ سپریم جوڈیشل اتھارٹی بھی حضور کی تھی۔ پھر آگے فرمایا بے شک اللہ اور اس کے رسول اس کے دستور کو روح بعمل کرانے کے حقیقی مالک ہیں۔ سوورینٹی کا ذکر بھی کر دیا۔ اس کے بعد آگے چلیں، ہیومن رائٹس کا ذکر بھی اس کانسٹیٹیوشن میں کیا۔ میں چند آرٹیکلز پڑھ رہا ہوں، تفصیل سے میں کر نہیں سکتا، میں نے اور چیزیں بھی ذکر کرنی ہیں انشاءاللہ۔ اب حقوق کی بات کی، میں سمجھتا ہوں ہیومن رائٹس کی جو بات دستور مدینہ میں ریاست مدینہ کی شکل میں جو آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے امپلیمنٹ فرما دی اور اسے عملی جامہ پہنا دیا، اتنے حقوق کی آزادی اور حقوق کی حفاظت اس سے پہلے اور اس کے بعد کسی دستور اور آئین میں نہیں تھی۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ شک غور سے سنیے گا، یہ ہے آرٹیکل نمبر 18 ہے کانسٹیٹیوشن مدینہ کا۔ فرمایا ان ذمۃ اللہ واحدۃ یجیر علیہم ادناہم
فرمایا ریاست مدینہ میں میں نے ایسے حقوق فراہم کر دیے ہیں، ہر شخص کو حقوق کے حوالے سے ایکول رائٹس دے دیے ہیں. اگر میری ریاست مدینہ کا ایک ادنا شخص جو ذات میں غلام بھی ہوگا، آپ سلیوری رائٹس کی بات کرتے ہیں، امریکن کانسٹیٹیوشن اٹھا لیں کہ وہاں سلیوری رائٹس کی جنگ کب تک چلتی رہی اور ان کو حقوق کب تک ملے، اور کیا حقیقت میں ملے بھی یا نہیں ملے، کیا ان کی سوچ اور فکر سے وہ غلامانہ ذہنیت نکل بھی سکی یا نہیں نکل سکی. تو آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ اگر میری ریاست مدینہ کا کوئی ایک غلام بھی جو آزاد نہیں ہے، اگر کسی شخص کو اسائلم دے دیتا ہے اور اس کو پناہ دے دیتا ہے، میں خدا کی عزت کی قسم اس غلام کا ادنا سے شخص کا دیا ہوا اسائلم ریاست مدینہ کا آفیشل اسائلم تصور ہوگا. اب آگے 16واں آرٹیکل جو میں عرض کر رہا ہوں کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَإِنَّ الْمُؤْمِنِينَ الْمُتَّقِينَ عَلَى مَنْ بَغَى مِنْهُمْ أَوِ ابْتَغَى دَسِيئَةَ ظُلْمٍ أَوْ إِثْمٍ أَوْ عُدْوَانٍ أَوْ فَسَادٍ بَيْنَ الْمُؤْمِنِينَ وَإِنَّ أَيْدِيَهُمْ عَلَيْهِ جَمِيعًا وَلَوْ كَانَ وَلَدَ أَحَدِهِمْ. اب یہ آرٹیکل آپ یاد کر لیں، میں ریکویسٹ کر رہا ہوں. آپ ایوان عدل میں ہیں اور آپ مسند پہ بیٹھتے ہیں اور کیس لڑتے ہیں اور آپ ایڈوکیسی کرتے ہیں، اور یہ ہمارا حق ہے کہ ہم انصاف کا بول بالا اس ملک میں رائج کریں. اب یہاں آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمام تقوی شعار مؤمنین جو ریاست مدینہ میں رہتے ہیں ان پر یہ لازم ہے کہ وہ متحد ہو جائیں اس شخص کے خلاف، ایسا شخص جو ظلم کرتا ہے، جو وائلیشن کرتا ہے، جو کرپشن کرتا ہے، جو ایکسٹورشن کرتا ہے، جو انجسٹس کرتا ہے، جو ٹائرنی کرتا ہے، جو استحصال کرتا ہے، لوگوں کا حق مارتا ہے، ظلم کرتا ہے، خون ریزی کرتا ہے، بربریت کرتا ہے. آپ نے فرمایا یہ سب سارے مؤمنین، ان کے الائز اور ان کے حلیف مل کر اس ظالم کے خلاف یک زبان ہو کے لڑیں گے. آگے سنیں اس سے بھی بڑی بات، فرمایا سب کے سب یک زبان ہو کر، یک قالب ہو کر اس کے خلاف کلمہ حق بلند کریں گے اور اس سے مواخذہ کریں گے. پھر فرمایا وَلَوْ كَانَ وَلَدَ أَحْدِهِمْ، اور اگر کسی بڑے خاندان کے بڑے باپ کا بیٹا ہی کیوں نہ ہو، سارے قبیلے مل کر اس کا مواخذہ کریں گے. سب سے بڑی بنیاد تھی جو آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ریاست مدینہ کی شکل میں عطا کی. اس کے بعد حقوق کی ہیں، بہت چیزیں ہیں. پھر آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انٹرا ریلیجس اور انٹر ریلیجس رائٹس کی بھی حفاظت فرمائی. آپ نے فرمایا فلاں یہود کا قبیلہ، فلاں یہود کے قبیلے، ان کے باہمی رائٹس اور حقوق کی ذمہ داری بھی ذمت اللہ و ذمت رسول ہی، وہ بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہوگی. فرمایا جو مائنورٹیز کے جتنے بھی قبائل ہیں یا ان کی سٹیٹس ہیں، ریاستیں ہیں، اگر ان کے مابین کوئی کسی نے ظلم کر لیا، استحصال کر لیا، حق تلفی کر لی، فرمایا اس کے لیے بھی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہی اس کا مواخذہ کریں گے. مسلمانوں اور ان کے مابین کوئی جھگڑا ہوگا تب بھی میرے پاس آؤ، تمہارے آپس میں جھگڑے ہوں گے تب بھی میرے پاس آؤ. آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بنیاد عطا کر دی کہ ریاست کا سربراہ وہ ہوتا ہے جس کی نگاہ کے سامنے ہر شخص برابر ہو. اگر یہ برابری اس معاشرے میں پنپتی ہوئی نظر آئے تو یہ معاشرہ شہر مدینہ کا عکس نظر آ سکتا ہے، یہ دستور اور آئین ریاست مدینہ کا عکس نظر آ سکتا ہے. اور آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی عطا کردہ تعلیمات پر عمل پیرا ہو جائے اور ظالم کو ظالم سمجھے، استحصالی نظام کو استحصال سمجھے، اگر جابرانہ سسٹم کو جابرانہ سمجھے اور اس کے خلاف یک زبان ہو کر کھڑا ہو جائے تو ریاست مدینہ کی طرح یہ ملک بن سکتا ہے. یہاں میں کہنا ضروری سمجھتا ہوں کہ ہم خود اس استحصالی نظام کا شکار ہیں. ہم ریاست مدینہ کی بات بھی کرتے ہیں، یہ ہمارا خواب بھی ہے، یہ ہمارا جینا مرنا بھی ہے، یہ ہماری سوچ بھی ہے، فکر بھی ہے، اور ہمارے رگ و ریشے کے اندر خون کی طرح یہ سرایت کر رہا ہے کہ اس ملک کو ہم نے ریاست مدینہ کا عکس بنانا ہے. اس کے لیے ہم نے لڑنا ہے. اس کے بعد اب ایک سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا ریاست مدینہ کا جو آئین ہے یا جو کانسٹیٹیوشنل پرنسپلز ہیں، کیا یہ صرف پرنسپلز تھے؟ کیا یہ صرف قوانین تھے، قواعد تھے، ضوابط تھے؟
کیا یہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے من و ان انہیں امپلیمنٹ بھی کیا یا نہیں کیا؟ یہاں میں نے اس کا جواب دیا تھا اس کتاب میں. میں نے کہا الحمدللہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے پوری ریاست مدینہ کے آئین کو اپنی 10 سالہ حیات میں من و ان امپلیمنٹ فرما دیا. اس کی ہر شک کو آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے امپلیمنٹ فرمایا. اب اس میں سے چند جو مظاہر ہیں وہ میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ایڈمنسٹریٹو سسٹم بھی عطا کیا، گڈ گورننس کا نظام بھی عطا کیا، ایجوکیشن کا ایک پورا نظام عطا کیا، عدلیہ کا ایک پورا نظام وضع کیا. آپ ججز کی تقرری بھی خود فرماتے تھے، آپ گورنرز کی تقرری بھی خود فرماتے تھے، چیف منسٹرز کی تقرری بھی خود فرماتے تھے، اور والی اور حکمرانوں کی تقرری بھی خود فرماتے تھے. ان کے ایتھکس کے اوپر ایتھیکل کوڈ بھی لکھ کر حکمرانوں کی تعیناتی کے وقت جب ایک آفیشل لیٹر جاری کیا جاتا تھا اس وقت آقا صلی اللہ علیہ وسلم ایتھیکل کوڈ اور کوڈ آف کنڈکٹ لکھ کر رعایا کے پاس بھیج دیتے تھے کہ میں نے تمہارے حاکم کو بھی بتا دیا اور تمہاری بھی ذمہ داری ہے، اگر وہ کاہل اور جاہل ہو جائے تو تم گرفت کر لینا. یہ وہ نظام تھا. پھر آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت طاہر بن ابی حالہ التمیمی کو قبیلہ اک اور اشاعرہ کا حاکم اور گورنر مقرر کیا. میں آپ کو اوتھینٹک مثالیں دے رہا ہوں. پھر حضرت یعلا بن امیہ تمیمی کو جند، ایک بہت بڑا شہر تھا، اس کا گورنر بنا کر بھیجا. قیس بن مکشو کو صنعاء کا گورنر بنا کر بھیجا. سرد بن عبداللہ کو جرش کا گورنر بنا کر بھیجا. عامر بن شہر ہمدانی کو، ہمدان ایک بہت بڑا قبیلہ تھا اور شہر تھا، اس کا انڈیپینڈنٹ گورنر بنا کر بھیجا. عطا بن اسید بن ابو آس کو مکہ مکرمہ کا گورنر بنا کر اپوائنٹ کیا. پھر آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے قرا اور اڑینا اور خیبر اور تبوک اور فتح کے لیے حضرت عمرو بن سعید بن العاص کو حاکم بنا کر بھیجا. پھر آقا صلی اللہ علیہ وسلم ان کے لیے جب لیٹرز لکھتے ان کی ذمہ داریوں کا تعین کرتے، امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کو مینشن کرتے، اور حاکم کے ان کے حقوق اور واجبات اور پھر رعایا کے حقوق اور واجبات لکھوا کر بھیجتے تاکہ ان کا مواخذہ لینے کا وقت آئے مواخذہ بھی کریں، اپنا حق لینے کا وقت آئے حق بھی لیں. پھر اس کے بعد شہر بن بازان کو یمن کا حاکم اور گورنر بنا کر بھیجا. پھر زیاد بن بسید خزرجی کو حضرہ موت کا گورنر بنا کے بھیجا. ابو موسیٰ اشعری کو معارب کا گورنر بنا کے بھیجا. ابو زید انصاری، آپ سنیں، عمان کا گورنر بنا کے بھیجا. آپ وسعت دیکھیں اس ریاست مدینہ کی کہ وہ وسیع سے وسیع تر ہوتی جا رہی تھی. پھر منذر بن سابی کو بحرین کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حاکم اور گورنر بنا کے بھیجا. اور اسی طرح پھر جب آپ حاکم اور گورنر بناتے تو پھر آپ اس کے لیے کچھ کوالیفیکیشن کا بھی تعین فرما دیا. یہ نہ سمجھیں کہ ہر جاہل اور ہر عام اور خاص کو گورنر بنایا جا رہا تھا. میں آپ کو بہت اچھی آگے ایک مثال دینے لگا ہوں. آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے تقرری کا ایک کرائیٹیریا بنایا. جہاں آپ کی سرکاری اپوائنٹمنٹس ہوتی ہیں اس کے کرائیٹیریاز ہیں، آپ کو کوالیفائی کرنا پڑتا ہے، پھر آپ اس اہل ہوتے ہیں، پھر آپ کی تقرری ہوتی ہے. آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے تقرری کا معیار گورنرز کے لیے، امبیسڈرز کے لیے، چیف منسٹرز کے لیے، حکام کے لیے جو گورنری کا معیار تھا وہ علم اور معرفت رکھا. سب سے پہلے صلاحیت اور قابلیت رکھا. نمبر 2 پھر بعض اوقات صلاحیت، اہلیت اور تجربہ کے اوپر پھر آگے ایکسپرٹیز اور کیپیبلٹی کو بھی بعض کا ترجیح دی جاتی تھی. اور دولت والے کو کبھی کوئی حیثیت حاصل نہیں تھی ریاست مدینہ. دولت کے بل بوتے پر سیٹیں جیتنے والے کی کوئی حیثیت ریاست مدینہ میں نہیں تھی. پاکستان اس وقت تک ریاست مدینہ کا عکس نہیں ہو سکتا جب تک دھن دھونس اور دھاندلی پر مبنی یہ الیکشن کا نظام ختم نہیں ہوتا. جب تک یہ نظام لپیٹا نہیں جائے گا اس وقت تک ریاست مدینہ کا عکس اس پاکستان میں نظر نہیں آئے گا. یہاں بنیاد پیسہ ہے، وہاں بنیاد عقل تھی، دانش تھی، خرد تھی، صلاحیت تھی، اہلیت تھی، کیپیبلٹی تھی. جب تک کیپیبلٹی معیار نہیں بنے گا ہم معیاری مسلمان پیدا نہیں کر سکتے. آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اقربا پروری کے نظام کو بھی توڑ دیا. یہ میں مثال دینے لگا ہوں. ابو ذر غفاری جو آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے خادم خاص تھے، یہ مسلم شریف کی حدیث ہے اور بیہقی کی ہے اور سنن الکبریٰ میں آئی ہے. یہ میں حوالہ دے رہا ہوں. حضرت
ابو ذر غفاری حاضر ہوئے، عرض کیا رسول اللہ آپ تو ہر ایک کو حاکم بنا رہے ہیں، کسی کو گورنر بنا رہے ہیں، کسی کو چیف منسٹر بنا رہے ہیں، یا رسول اللہ میں بھی تو آپ کا خادم ہوں، میں بھی تو آپ کی خدمت کرتا ہوں، یا رسول اللہ مجھے بھی تو تقرر کر کے کہیں کا حاکم بنا دے۔ سنیں کرائیٹیریا، ہم جیسا کوئی ہوتا آج کے دور میں جو لوگ پھر رہے ہیں ہمارے یہاں حکمران سو کالڈ، کوئی ہوتا تو وہ یہ کہتا او بھائی اے ساڈا پٹواری ہے اینو بنا دو، یہ ہمارا بڑا قریب ہے، یہ ہمارے کام کرتا ہے، اس کو بنا دو، یہ ہمارے ساتھ رہتا ہے، اپنا برخودار ہے اینو بنا دو۔ یہاں برخوداروں کو دیکھ کر بنایا جاتا ہے، وہاں خودداروں کو دیکھ کے بنایا جاتا ہے۔ آپ نے فرمایا اے ابو ذر تم بڑے رقیق القلب ہو، تمہاری طبیعت میں بڑی نرمی ہے، گداز ہے، تم تو میری خدمت کے قابل بنائے گئے ہو۔ یہ جو امارت اور حکمرانی ہے یہ بہت بڑی امانت ہے، اگر قیامت کے روز اگر تم پورا نہ کر سکے تو شرمندگی ہے، رسوائی ہے، اور خدا کے حضور اس کی عدالت میں کھڑا ہونا پڑے گا۔ اس لیے ابو ذر تیرے لیے بہتر ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں رہ، یہ ذمہ داریاں کسی اور کو کرنے۔ اس سے بڑی ایک اور مثال پھر دینے لگا ہوں، یہ ترمذی شریف کی حدیث ہے کہ سیدنا عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ کون تھے؟ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا تھے۔ انہوں نے بھی دیکھا کہ حضور تو گورنر پہ گورنر بناتے جا رہے ہیں، یہاں تو حکمرانی تقسیم ہو رہی ہے، یہاں تو حاکم بنائے جا رہے ہیں۔ وہ بھی حاضر ہو گئے، عرض کیا یا رسول اللہ مجھے بھی کہیں حاکم بنا کر یا گورنر بنا کے بھیج دیں۔ سیدنا عباس رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا میں نے روایت دے دی آپ کو، مجھے بھی کہیں حاکم بنا کے بھیج دیں۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ فرمایا یا ام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، بڑے پیار سے اے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا جان، صلی اللہ العافیہ فی الدنیا والآخرہ، آپ صرف اللہ سے دنیا اور آخرت کی عافیت مانگے، یہ ریاستیں، یہ حکمرانیاں، یہ گورنری آپ کے لیے نہیں، آپ حضور کے چچا ہی کافی۔ جب آپ کسی کو تقرر فرماتے تو صحیح مسلم کی روایت میں بیان کر رہا ہوں، آپ فرماتے ما من عبد یسترعیہ اللہ رعیۃ یموت یوم یموت وہو عاش لرعیتہ الا حرم اللہ علیہ الجنہ۔ فرمایا کہ اگر کسی شخص کو حاکم مقرر کر کے امانت سونپ دی جاتی ہے اور وہ اپنی رعیت کے حقوق میں حق تلفی کا مرتکب ہو جاتا ہے اور خیانت کر بیٹھتا ہے تو روز قیامت اللہ رب العزت نے اس پر جنت حرام کر دی۔ اب آگے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا نظام دیکھیں، کوئی بات کر سکتا ہے یہ تو جی بیوروکریسی کا سسٹم آج آیا ہے، یہ جو مراعات کا سسٹم آج آیا ہے، ٹی اے ڈی اے کا سسٹم آج آیا ہے، سیلری کا سسٹم آج آیا ہے، یہ پینشن کا سسٹم نظر، میں کہہ رہا ہوں یہ سارے سسٹم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے عطا کر دیے تھے۔ اب میں مثال دینے لگا ہوں، اب یہ جو روایت ہے یہ بھی امام طبرانی المعجم میں، ابن ابی شیبہ المسند میں، الہندی کنز العمال میں نقل کرتے ہیں، آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من ولی لنا عملا ولیس له منزل فلیتخذ منزلا، فرمایا کوئی ہماری سرکاری ذمہ داری پر والی، حاکم یا گورنر بن کر جو متعین ہوگا اس کے لیے حکم نامہ جاری فرما رہے ہیں، ہمارے جو بھی ہمارا حاکم ہوگا، والی ہوگا، گورنر ہوگا، چیف منسٹر ہوگا، یا ہمارا آفیشل جو امپلائی ہوگا اپنے شہر کے لیے ریپریزنٹیٹیو ہوگا، فرمایا اگر اس کے پاس رہائش گاہ نہیں ہے تو سرکار اسے رہائش گاہ دے گی، یہ نظام ہے۔ فرمایا اگر اس کی شادی نہیں ہوئی تو سرکار اپنے خرچے پہ اس کو شادی کروائے گی تاکہ وہ تقوی اور طہارت سے رہ سکے۔ پھر فرمایا اگر اس کے پاس خادم نہیں ہے تو سرکار اس کی خدمت کے لیے خادم بھی دے گی، اور اگر اس کے پاس سواری نہیں ہے، گاڑی نہیں ہے تو سرکار اسے ٹرانسپورٹ بھی مہیا کرے گی۔ پھر فرمایا اس کے بعد اگر اس نے کچھ اپنی طرف سے ہینکی پھینکی کرنے کی کوشش کی یا کچھ اور کرنے کی کوشش کی، وہ صرف اور صرف جو ہے وہ بددیانتی ہوگی، وہ کرپشن ہوگی، اور وہ اللہ کی دی ہوئی امانت میں خیانت ہوگی، اور وہ کرپٹ ہوگا، اور اللہ کی بارگاہ میں وہ قصوروار ہوگا۔ پھر آپ نے اپنے گورنرز کے لیے سیلریز مقرر کی، ان کے سورس آف انکم مقرر کیے۔ میں ریاست مدینہ کے سارے خد و خال اور پورا ڈھانچہ اور اس کا ایک پورا عکس رکھ رہا ہوں آپ کے سامنے۔ اب آپ نے جب حاکم مقرر کیے تو قیس بن مالک الارجحی کو جب حاکم بنایا تو ان کو سرکار کی طرف سے زمین کا ٹکڑا دیا،
اور کہا کہ تم اس کی کاشتکاری کرتے رہنا تاکہ اس کے ذریعے سے تم اپنی روزمرہ کی زندگی بسر کر سکو اور اپنی روزمرہ کے معاملات گزار سکو۔ پھر ایک اور حاکم تھے جو مکہ کے، ان کو 2 درہم یومیہ کی تنخواہ پہ رکھا اور ان کو سیلری ملتی تھی۔ پھر عاملین کی سیلریز مقرر کی۔ پھر ان کے بعد پھر فرمایا اگر جو اللہ کو پیارے ہو جائیں گے اپنی ڈیوٹی کے دوران تو ان کی فیملی کی ذمہ داری بھی سرکار کی ہوگی، ان کے بچوں کی ذمہ داری بھی سرکار کی ہوگی۔ پھر اس کے بعد فرمایا من استعملنا على عمل فرزقناه رزقا فما اخذ بعد ذلك فهو غلول۔ فرمایا ہم جسے اپنا حاکم اور عامل بنا کر بیچتے ہیں اور پھر جو اس کا معاوضہ اور سیلری مقرر کرتے ہیں یہ اس کا حق ہے، اس کے علاوہ اگر اس نے کوئی چیز حاصل کرنے کی کوشش کی وہ خیانت، بددیانتی اور کرپشن ہوگی۔ اس کے بعد آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے نظام محاسبہ بھی عطا فرمایا۔ اب اس کے ذیل میں میں چند مثالیں آپ کو پیش کرنا چاہتا ہوں۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی ایک صحابی کو جن کا نام تھا ابن لطیبہ، انہیں تحصیلدار بنا کر بھیجا، ان کی اپوائنٹمنٹ کی اور کسی قبیلہ ازد کے پاس بھیجا تاکہ ان کا ٹیکس کولیکٹ کر سکیں، زکوٰۃ کولیکٹ اور عشر کولیکٹ کر کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور ریاست کے پاس لا سکیں۔ وہ صحابی چلے گئے، وہ ٹیکس کولیکٹ کرتے رہے۔ جب وہ آئے تو آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ یہ تحفہ وہ ہے جو آپ کے لیے پیش کیا گیا ہے اور یہ تحفہ وہ ہے جو مجھے دیا گیا ہے۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم جلال میں آ گئے، ممبر مبارک پر کھڑے ہو گئے، فرماتے ہیں سنو صحابیو، یہ تحصیلدار وہ ہے جسے میں اسٹیٹ کا امپلائی اور ریپریزنٹیٹو بنا کر ٹیکس کلیکشن پر بھیجتا ہوں، یہ واپس آ کر تحفے لاتا ہے اور کہتا ہے یہ تحفہ ہے جو مجھے دیا گیا ہے۔ میں اس سے پوچھتا ہوں تم اپنے ماں باپ کے گھر میں ہوتے اور میں دیکھتا کہ کون تمہیں تحفے دیتا ہے۔ اس کے بعد آگے سنے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے مالکانہ حقوق کی بات کی۔ آج یہاں ہمارے علاقوں میں، وسیب میں، آپ کے علاقے میں اور تھل میں اور ان علاقوں میں سب سے زیادہ استحصال ہی مزدور کے ساتھ ہو رہا ہے، جو زمینوں کی کاشتکاری تو کرتا ہے، آباد تو کرتا ہے، محنت کے ساتھ اپنا خون پسینہ تو بہاتا ہے، مگر نہ اسے کچھ ملتا ہے، نہ زندگی بھر وہ کبھی اس کا مالک ہوتا ہے۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے قانون عطا کر دیا، فرمایا من احیا ارضا میتۃ فہی لہ، جس نے مردہ زمین زندہ کر دی وہ اس کا مالک ہو گیا، جس نے مردہ زمین زندہ کر دی وہ اس کا مالک ہو گیا۔ پھر فرمایا کہ فمن احیا ارضا میتۃ فہی لہ ولیس لمحتجر حق بعد 3 سنین۔ آگے عدل بھی دیکھیں، فرمایا اگر وہ مالک ہو گیا اور 3 سال تک وہ کاشتکاری نہ کر سکا تو ریاست اسے زمین واپس لے لے گی۔ عدل دیکھیں حضور کا۔ اب سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں ایک شخص، اس کا نام بلال بن حارث المزنی، اس کو آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے زمین کا ایک ٹکڑا دیا تھا کاشتکاری کے لیے۔ وہ 3 سال تک وہاں کاشتکاری نہ کر سکا، قبضہ کر کے بیٹھا رہا۔ اس کا مطلب قبضہ گروپوں کی کوئی اسلام اور ریاست مدینہ میں جگہ نہیں ہے، وہ قبضہ کر کے بیٹھا رہا۔ آپ نے وہ زمین اس سے واپس لے لی۔ وہ آیا اور آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارک سنانے لگا، اے عمر آپ کون ہوتے ہیں مجھ سے زمین لینے والے؟ حضور نے فرمایا جس نے مردہ زمین زندہ کر دی وہ اس کی ہو گئی، میں نے زندہ کی تھی میری ہو گئی۔ اس نے کہا پوری حدیث پڑھو۔ وہ عمر فاروق تھے، وہ عالم تھے، وہ عارف تھے، وہ جانتے تھے، میں پوری حدیث پڑھو۔ فرمایا حضور نے یہ بھی فرمایا ہے اگر 3 سال تک اسے قبضے میں رکھا اور اس پہ کاشتکاری نہ کرتا رہا تو پھر سرکار کا حق ہے تو اسے واپس لے لو۔ میں حضور کے فرمان کے مطابق ہی حق کے طور پر سرکار واپس لے رہے۔ پھر اس کے بعد آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے کفالت اور ویلفیئر سٹیٹ کا ایک پورا نظام عطا کر۔ آج ہم ویسٹرن کی بات کرتے ہیں، ویلفیئر سٹیٹ ہے جی، یو کے ویلفیئر سٹیٹ ہے، یورپ ویلفیئر سٹیٹ ہے، یہ ممالک ویلفیئر سٹیٹ ہیں۔ بھئی ویلفیئر سٹیٹ کا تصور بھی آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے عطا کیا۔ کیسے کیا؟ یہ مسلم شریف کی حدیث ہے، امام احمد کی ہے، امام نسائی کی ہے، ابن ماجہ لائے۔ انا اولا بکل مؤمن من نفسہ، پھر فرمایا من ترک مالا فلأہلہ، اگر کوئی شخص میری ریاست کا مر گیا، فوت ہو گیا
اور اپنے پیچھے مال چھوڑ گیا، وراثت چھوڑ گیا، وہ وراثت اس کی اولاد اور اس کے گھر والوں کا حق ہے۔ واحد ہو گئی بات۔ پھر فرمایا وَمَن تَرَكَ دَيْنًا أَوْ دَيَاءً، اور اگر وہ اس حال میں فوت ہو گیا کہ پیچھے قرضہ چھوڑ گیا ہے تو قرضہ ادا کرنے کی ذمہ داری ریاست کی ہے، یہ ویلفیئر اسٹیٹ۔ پھر فرمایا اگر یتیم اولاد اور بیوہ چھوڑ گیا اور ان کو کھلانے پلانے کا بندوبست نہیں تو فرمایا اس کی ذمہ داری بھی سرکار کی ہے، جب تک وہ رہیں گے ان کی ذمہ داری کفالت سرکار کرتی رہے۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کفالت عامہ کی ذمہ داری بھی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ اب یہاں جو مثال ہے وہ ایک حدیث ہے، فرماتے ہیں ایک روز آقا صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی میں ہیڈ آف اسٹیٹ کی حیثیت سے تشریف فرما تھے۔ ایک خاتون نے اپنے بچے کو، بیٹے کو آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں بھیجا اور اس کے بدن پر کوئی قمیص، کوئی کپڑا نہ تھا، ننگے بدن تھا۔ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی میں تشریف فرما ہے، حضور سے کہو کہ میری ماں نے کہا ہے کہ مجھے قمیص دے دیں تاکہ میں اپنا بدن ڈھانپ سکوں۔ وہ بچہ آیا اور عرض کیا رسول اللہ میری ماں نے کہا ہے مجھے کوئی قمیص عطا کر دیں۔ آپ نے فرمایا انتظار کرو، ابھی ہمارے پاس کوئی قمیص نہیں ہے، جیسے ہی قمیص آئے گی میں سب سے پہلے تمہیں عطا کروں گا۔ وہ بچہ گھر چلا گیا، مگر اس کی ماں کا شعور دیکھیں، جب تک عوام کے اندر ایکنالجمنٹ نہ آ جائے اس وقت تک معاشرہ نہیں بدلتا۔ یہ ذہن میں رکھ لیں، جب تک شعور بیدار نہیں ہوتا معاشرہ بیدار نہیں ہو سکتا۔ جب تک معاشرے کو اپنے حقوق کی آگاہی نصیب نہیں ہوتی یہ معاشرہ کبھی بھی اپنے حقوق کی ادائیگی کی طرف نہیں جا سکتا۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس وہ بچہ پھر واپس آیا، عرض کرنے لگا یا رسول اللہ میری ماں کہہ رہی ہے ریاست کے پاس قمیص نہیں تو آپ کے بدن پر تو قمیص ہے۔ راوی بیان کرتے ہیں کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم اسی وقت اپنے کاشانہ اقدس میں گھر مبارک تشریف لے گئے اور اپنے بدن مبارک پر جو قمیص تھی وہ اتار کر اس بچے کو دے دی اور کہا جا اپنی ماں کو کہہ دے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے اپنی قمیص دے دی۔ راوی بیان کرتے ہیں کہ بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ نے اذان کہی اور حضور باہر تشریف نہ لا سکے، دوسری اذان کہی تشریف نہ لا سکے۔ صحابہ کا پریشان ہوئے، متعجب ہوئے، جب آپ کے کاشانہ اقدس میں جا کر پوچھا حضور خیریت ہے آپ تشریف نہیں لائے؟ فرماتے ہیں میرے صحابیوں ماجرا یہ ہے میرے پاس بھی ایک ہی قمیص تھی جس سے میں اپنے بدن کو ڈھانپ کے بیٹھا تھا، جب وہ اپنا حق مانگنے آ گیا میں نے اپنی قمیص دے دی، اب جب تک دوسری قمیص نہیں آتی تو میں ننگے بدن باہر آ نہیں سکتا۔ جب تک اس ملک کی ریاست، اس ملک کا حاکم، اس ملک کا وزیر اعظم، اس ملک کے چلانے والے اگر اس مزاج کے حامل، اس کردار کے حامل نہیں ہوں گے پاکستان نہیں بدل سکتا۔ حضرت محترم بات یہ ہے کہ یہ وہ مثال تھی جو آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے عطا کی۔ پھر آپ نے ایجوکیشن نظام بھی عطا کیا، پھر آپ نے فوج کا نظام بھی عطا کیا، جوڈیشل سسٹم بھی عطا کیا، ان کی تقرری کا ایک نظام وضع فرمایا، اور پھر یہاں تک کہ ٹریفک سسٹم کو بہتر کرنے کے لیے فرمایا، روایت پیش کر رہا ہوں، فرمایا جب تم چلو تو اپنے رستوں کو 7 گز تک چوڑا کیا کرو، کیونکہ وہاں لدے ہوئے دو اگر سواریاں یا دو جانور لدے ہوئے آمنے سامنے آ جائیں تو دونوں کو آسانی سے گزرنے دیا کرو۔ تو ڈوئل کیریج وے کا سسٹم بھی حضور نے عطا کر دیا۔ تو بات یہ ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام وہ تھے انسانیت کے معاشرے کو تو سنوار رہے تھے، اور کوئی مخلوق بھی ہوتی تو اس کی حق تلفی بھی حضور کے ہوتے ہوئے ہو نہیں سکتی تھی۔ آخری واقعہ بیان کر دیتا ہوں کہ ایک روز آقا صلی اللہ علیہ وسلم صحرا میں تشریف لے جا رہے تھے، اچانک صحرا میں ایک آواز آئی اور بڑی باریک سی پتلی سی آواز تھی، اور کوئی کہہ رہا تھا یا رسول اللہ یا رسول اللہ یا رسول اللہ۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم متوجہ ہوئے، یا رسول اللہ میری مدد کیجیے۔ پھر آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے جب دوبارہ دیکھا ایک چھوٹی سی ہرنی وہ کہیں بندھی ہوئی بار بار حضور کو پکار رہی تھی۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم اس کے پاس چلے گئے، پوچھا ہرنی کیا بات ہے؟ فرمایا یا رسول اللہ میرے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، ابھی ان کو جنا ہے میں نے، اور پھر اس شکاری نے مجھے شکار کر لیا اور یہاں لا کے باندھ دیا، ابھی تو میں انہیں اپنا دودھ بھی نہ پلا سکی۔
حضور نے پوچھا اے ہرنی تو رسول اللہ سے کیا چاہتی ہے؟ وہ کہنے لگی حضور آپ ہی میرے سب کچھ ہیں، میرے ملجا بھی آپ، میرے ماوا بھی آپ، تو میں کیا کروں یا رسول اللہ؟ مجھے مہلت لے کر دے دیں اس مالک سے کہ میں جاؤں اور اپنے بچوں کو دودھ پلا کر واپس آ جاؤں۔ حضور نے فرمایا اے ہرنی تیرا ضامن کون ہوگا؟ تیری ضمانت کون دے گا کہ تو واپس آ جائے گی؟ تو کہنے لگی یا رسول اللہ آپ کے ہوتے ہوئے مجھے ضامن ڈھونڈنے کی کیا ضرورت ہے، میرا ضامن بھی حضور ہوں گے، رسول اللہ ہوں گے۔ حضور نے اس مالک سے کہا کہ اس کو تھوڑی دیر کے لیے مہلت دے دو، اپنے بچوں کو دودھ پلا کر واپس آ جائے گی۔ وہ حضور کی ضمانت پہ چلی گئی اور حضور کی ضمانت پہ دودھ پلا کر واپس آ گئی، اور آ کر کہتی ہے رسول اللہ میں حاضر ہو گئی، مجھے باندھ لیں۔ کسی نے پوچھا ہوگا ہرنی تو چلی گئی تو چلی جاتی، واپس کیوں آئی؟ میں جس کی ضمانت حضور نے دی ہو تو میں اس حیا میں واپس آ گئی کہ میرے ضامن حضور ہیں۔ پھر اس کے بعد آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے مالک کو کہا کہ بھائی تم یہ مجھے بیچتے ہو؟ جب اس نے دیکھا حضور یہ چاہتے ہیں، فرمایا رسول اللہ یہ آپ کی ہو گئی۔ جیسے ہی حضور اس کے مالک ہو گئے اسے آزاد کر کے فرماتے ہیں جا ہرنی تجھے آزاد کر دیا۔ اب راوی بیان کرتے ہیں وہ جھومتی جاتی اور وجد گناہ ہو کر کہتی اشہد ان محمد رسول اللہ، میں گواہی دیتی ہوں اللہ کے سچے رسول ہیں، یہ کہہ کر جا رہی ہے۔ آخری بات یہ کہہ رہا ہوں، پاکستان کس نعرے پر بنا؟ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ خدا کی عزت کی قسم ہم نے اس کی لاج رکھی؟ کیا ہم اس کی لاج رکھ رہے ہیں؟ میں من حیث المجموع بات کر رہا ہوں، انفرادی حیثیت سے کیا ہم نے اپنا قدم روزانہ اپنے معاش کی طرف اٹھاتے ہوئے سوچا کہ ہماری ضمانت بھی حضور نے دی ہے؟ اگر ہم نے خیانت کر دی تو کیا جواب دیں گے؟ ہم روزانہ جاتے ہیں، سب کچھ کرتے ہیں، اس ملک میں خیانت بھی کرتے ہیں، بددیانتی بھی کرتے ہیں، دھوکہ بھی کرتے ہیں، دغا بھی کرتے ہیں، جھوٹ بھی بولتے ہیں، نفی بھی کرتے ہیں، اور پھر اسی طرح جاتے ہیں اسی طرح آ جاتے ہیں۔ جس دن ہر شخص نے یہ سوچ لیا کہ ہماری ضمانت بھی حضور نے دی ہے، اس کا حیا کرنے والے بن جائیں تو یہ معاشرہ بدل جائے گا، یہ مصطفی معاشرہ بنے گا اور یہاں انقلاب بھی آئے گا انشاءاللہ۔ صرف ہمیں اس سوچ کو منتقل اپنے ہاں اس کو پیدا کرنے کی ضرورت ہے کہ ہر شخص ذمہ داری کا احساس اپنے اندر پیدا کر لے کہ ریاست کو ہم نے دستور مدینہ کے عین مطابق اور ریاست مدینہ کا عکس بنانے کے لیے اپنا کردار ادا کرنا ہوگا۔ اگر آپ اپنے لباس کا حیا کریں، ہر شخص اپنے اقتدار کا اور اپنی ذمہ داری کا حیا کرے تو یہ ملک جو ہے انشاءاللہ حیا دار ہو سکتا ہے، اس میں کوئی کمی نہیں، یہ عظیم بھی بن سکتا ہے۔ صرف ہمیں اپنا سوئچ آن اور آف کرنا ہے، جو آف ہو چکا ہے اسے آن کر دیں۔ ہم پڑھتے تو ہیں مگر عمل نہیں کرتے، سوچتے تو ہیں مگر اس کو اپنے عمل کے جامع میں منتقل نہیں کرتے۔ آج ہر شخص اگر یہ ذمہ داری کا پیکر ہو جائے اور اپنے لباس حقیقت پہن لے اور اس ہائپوتھیٹک دنیا سے نکل جائے اور تصوراتی تخیلاتی زندگی سے نکل آئے، اور اگر ریاست مدینہ کا آئین آج بھی وہی آئین ہے، اس میں ایک بھی امینڈمنٹ نہیں ہے، ہر آئین میں امینڈمنٹ ہوئی ہے مگر آئین ریاست مدینہ میں آج تک کوئی امینڈمنٹ نہیں ہے، اگر یہ من و ان ان ٹرو لیٹر اینڈ اسپرٹ اس کو امپلیمنٹ کر دیا جائے تو یہ پاکستان جنت نظیر ہو سکتا ہے۔ وما علینا الا البلاغ۔